کیا اسوہ حسنہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں، بہت فرق ہے۔ دیکھیے، سنت کا لفظ تو استعمال کیا جاتا ہے دین کی اس روایت کے معاملے میں جو تمام نبیوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہیں، اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام کی ابتدا حضرت آدم ہی سے ہو گئی تھی۔ تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو وہ جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہیں، نہ آپ کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، ہم نے یہ دین آپ کو دیا ہے، یہ بالکل وہی دین ہے جو اس سے پہلے ہم نے نوح کو دیا تھا۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اسی کی نصیحت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ و عیسیٰ کو کی تھی علیہم السلام۔ تو سب نبیوں کا دین ہے۔ اس دین میں جو ٹریڈیشن قرآن کے نزول سے پہلے چلی آ رہی تھی، مثلا نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، اور بہت سی چیزیں تھیں، یہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے پھر جاری کر دیا، ان کو سینکشن دے کے جاری کر دیا۔ ایک یا دو چیزوں کا اس میں اضافہ بھی کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہی کی طرح بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اس کو مسلمانوں نے اپنے اجماع سے منتقل کیا ہے، جس طرح ہم کو قرآن ملا ہے اسی طرح یہ ملی ہے۔ تو ایک بات تو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ سنت کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسوہ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، آپ کے پاس پیغمبروں کی سنت تھی، آپ نے اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا۔ یعنی جب نماز کا حکم موجود ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیا خشوع تھا، کیا خضوع تھا، کیا اہتمام تھا، کیا خوبصورتی تھی؟ جو احکام اللہ نے دیے ان پر آپ نے کس خوبی کے ساتھ عمل کیا؟ ان چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہم کو بتائے گا، یا مثال کے طور پر سنت سے یہ معلوم ہوگا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو اس کے بنیادی احکام بتا دیے جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں کیا اہتمام کرتے تھے، کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوتا تھا، آپ کی نماز میں کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوتا تھا، اس کو جب لوگ دیکھتے تھے تو اس کو آگے بھی بیان کرتے تھے۔ اس کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ، یعنی دین پر عمل کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا، ایک ہے دین اور ایک ہے اس پر عمل کا نمونہ پیش کرنا، اس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔